آپ بھی پیر ہیں، مزاروں پر چڑھاوے ہو رہے ہیں، نذرانے دیے جا رہے ہیں، سونے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن گلی کا ایک غریب ہے، ایک بچہ ہے، وہ بھوکا ہے، اس کا گھر کا چولہا بند ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ غریب کو کیوں نہیں کھانا کھلایا جاتا اور وہ مزاروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور وہ وہاں پر نذرانے بٹورنے والے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میرا تو نہیں خیال کہ وہ ان کی چیزیں قبول ہوں گی، وہاں پر غریب مر رہا ہوگا. جی یہ آپ نے بہت بنیادی بات کی ہے. دیکھیں جہاں تک نذرانے کا تعلق ہے، نذرانہ ایک تحفے کو کہا جاتا ہے. تحفے کو کہا جاتا ہے، تحفے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ مرید اگر نذرانہ پیر مجھے کو بتائیے کہ نذرانہ ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ ضرور ثابت ہے. حضرت ثابت ہے. مولا کائنات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک جگہ پر گئے تو ایک بندے کو کوئی تکلیف پہنچی، غالباً اسے سانپ نے کاٹا. تو حضرت مولا کائنات نے اس پر دم کیا اور وہ تندرست ہو گیا. اس نے اس کے عوض کہہ لیں یا نذرانے کے طور پر بکریاں دی ہیں. اچھا، یہ حضرت وہاں سے مولا کائنات کو. ٹھیک ہے. تو مولا کائنات جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا اور بتایا گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ناراض نہیں ہوئے، اچھا، بلکہ اس میں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول فرمائی ہیں. واہ. تو جو آپ نے سوال کیا، اس کا حقیقت میں جواب یہ ہے کہ نذرانہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، نذرانہ دینا بری بات نہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک مرید ہی پیر کو آ کر نذرانہ دے، پیر بھی اپنے مرید کو نذرانے کے طور پہ چیز دے سکتا ہے، لیکن نہیں دیتے. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ نذرانہ دیا جائے، آج تو اس کا حلیہ اس لیے بگڑ گیا ہے کہ لینے والے ہم جیسے لوگ ہیں نا. نذرانہ لینے والے کاش حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوتے، نذرانہ لینے والے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری ہوتے، نذرانہ لینے والے حضرت با یزید بستامی ہوتے، حضرت جنید بغدادی ہوتے، حضرت مجدد الفیسانی ہوتے. آپ ان لوگوں کی ہسٹریاں دیکھیں، انہوں نے ان نذرانوں سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں لیے اور اپنے محلات نہیں بنائے، اپنی پراپرٹیاں نہیں بنائی، اپنے بینک بیلنس نہیں بنائے، بلکہ وہ تو دیکھتے تھے کہ اس کے بعد آنے والا اگر کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، تو ہم نے انہیں بھی دینا اس سے. اور وہ تو اپنی ایک بالکل فخر کی زندگی گزار کے اس پر فخر محسوس کرتے. لیکن یہ تو بزرگان دین کا ایک وہ کردار تھا، ان کا ایک عمل تھا، لیکن آج کے دور میں تو غریب سے بھی کھینچنے کی پیر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا وہی اس کا جواب ہے کہ اگر آج کے پیر دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، شریعت پڑھ لیں، تو پھر انہیں لیتے ہوئے بھی خدا کا خوف ہے، خالص ہو جائیں. جب یہ لوگ جاہل ہوں گے تو انہیں کیا پتہ نذرانہ لینا کیوں ہے، اسے خرچ کہاں پر کرنا ہے، اس میں سے ہمارا کتنا حق ہے، غریبوں کا کتنا حق ہے، دیگر اس کا وہ مصارف کون سے ہیں، کہاں کہاں پر ہم نے اسے خرچ کرنا ہے. جب سجادہ نشین کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر حالات وہی ہوں گے جو آپ کے سامنے ہیں.